حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں یہاں پہ مندرا میں رہتا ہوں، تو ہماری مسجد میں روز نماز کی مغرب کے بعد درس بہار شریعت ہوتا ہے، تو اس میں آج بہار شریعت میں جنوں کا ذکر آیا، جنوں کا۔ تو اس میں امام صاحب جو بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں جو مطلب بیان تھا اس میں کہ بدی شیطان کا انکار کرنا اور شیطان کو بدی کی قوت سمجھنا یہ کفر ہے، یعنی وہ مطلب وہ بہار شریعت میں سب پڑھ کے بول رہے تھے۔ تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کے اوپر سے بولے کہ انسان کو شیطان کہنا یہ بھی کفر ہے، یا مطلب کفر کے قریب ہے یا کفر ہے، ایسا بول رہے تھے۔ اور بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا، تو میں نے بہت سی جگہ پہ عالموں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہوں کہ وہ جو ہے بہت سے انسانوں کو جو برائی پھیلاتے ان کو شیطان کہتے۔ تو جیسے کہ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو جو گمراہ کرتے لوگوں کو، ان کو پھر شیطان نہیں کہہ سکتے کیا؟ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کے بچے ہیں، گناہ مطلب بھٹکاتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر میں نے ان کو دعوت اسلامی کی جو تفسیر ہے قرآن شریف کی، کنز الایمان کی تفسیر ہے، اس میں مطلب کنز الایمان کا ترجمہ ہے اور تفسیر خزائن العرفان کی ہے، تو اس میں بھی جو ہے سورہ ناس کی آخری آیت جو ہے من الجنۃ والناس، اس کی تفسیر میں نے ان کو بتایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے شیطان جو شیاطین انس ہے اور شیاطین جن دونوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اس میں اس کا تفسیر یہ ہے کہ شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو میں نے ان سے شیاطین انس کا مطلب بھی پوچھا پھر، تو انہوں نے بولے کہ نہیں مطلب وہ بہت کوئی برا کرتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم ان کو شیطان پھر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کفر ہے، بہار شریعت میں کھلا لکھا ہے، مجھے ایسا پتہ ہے۔ پھر ابھی ان کے پیچھے پھر نماز پڑھنا کیسا ہو جائے؟ اس کے بعد میں نے جب مسئلہ سرچ کیا یوٹیوب پہ، تو مفتی اکمل صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے بیان کیے ہے کہ بچہ اگر شرارت کرتا ہے، اس کو اس کی ماں یا کوئی رشتہ دار شیطان کہے تو یہ کہنا سخت مکروہ ہے، لیکن کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور جو ہے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور بہت شریر ہے، تو اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں، یعنی دیوبندی وہابی جیسے کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں تو ان کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ ان کو شیطان کہنا مطلب مفتی اکمل فرما رہے ہیں کہ جائز ہے۔ تو ابھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، جو یہ فرما رہے ہیں کہ کفر ہے اور شیطان مطلب کہہ سکتے ہیں انسان کو یا نہیں؟ اس میں آپ کا بھی میں رائے جاننا چاہتا ہوں، اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہو سکے تو ویڈیو اپلوڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا جواب یعنی سوال آنے سے پہلے ہی نا شاید میں اس کے بارے میں بچے کے تعلق سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، غالباً پبلک ہو گئی ہوگی، تو وہ پبلش ہونے کے بعد آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ تو اس میں مسئلہ وہی ہے کہ شیطان جو ہے نا کسی کو کہنا، اس کے جو ہے نا کئی سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ بندہ اس کو کس صورت میں کہتا ہے، اور باقی شیطان مطلقاً جیسا کہ آپ نے کہا، آپ کے قول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو شیطان کہنا کفر ہے، تو مطلقاً ہر صورت میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کفر نہیں ہوگا، اس کے اندر گنجائش بہت ساری نکل سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کسی خاص کام کی وجہ سے جو اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ پوری ذات نہیں ہوتی بلکہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے، یعنی جز مراد ہوتا ہے، کل مراد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ شیر دن ہونے کے لیے یا کسی کو ہمت والا ہونے کے لیے شیر سے تسبیح دی جاتی ہے، تو یہاں شیر سے مراد ایسا تھوڑی نا کہ کوئی کچا ماंس کھاتا ہے اس لیے اس کو شیر کہا جائے گا، حالانکہ شیر کچا ماंس بھی کھاتا ہے، شیر پنجوں سے شکار بھی کرتا ہے اور چار پیروں سے بھی چلتا ہے، لیکن یہاں شیر کی وہ ساری کوالٹی کو اگنور کر کے صرف اس کے جذبے والی کوالٹی لی جاتی ہے۔ تو کسی کے اندر جو ہے نا
اس کا عقیدہ کسی کو ابلیس یا شیطان بولتے ہوئے اس کا عقیدہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی شرارت مراد لی جاتی ہے۔ اور اس طریقے کی مثال تو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، یعنی ان کی مثال مکڑی دی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اور مکڑی میں دونوں میں فرق ہے۔ مکڑی کے کئی سارے پیر ہوتے ہیں اور وہ دکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کے طور پہ اس کو ان مشرکین کو جو ہے نا مکڑی قرار دیا کہ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، کیا ہی سب سے ہلکا گھر یا اس کو کہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر قرآن کے اندر کہا گیا۔ اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر انسانوں کی مثال گدھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ جن کو توریت دی گئی اور آیتوں کا انکار کر بیٹھے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے، اور کیا ہی بری مثال۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ حالانکہ گدھے میں اور انسان میں تو بہت فرق ہوتا ہے کہ کسی کو گدھا کہا جائے گا تو وہ 4 پیروں سے بھی نہیں چلتا، وہ گھاس بھی نہیں کھاتا اور گدھے کی طرح کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ تو کتنی بالکل واضح آیت موجود ہے اس بارے میں کہ کسی کو جب کسی سے مثال دی جاتی ہے نا، تو اس کی مثال سے مراد ہوتا ہے اس کے اندر وہ کوالٹی اچھائی میں ہو یا برائی میں، کوالٹی وہ لی جاتی ہے اور اس کوالٹی سے اس کو جو ہے نا جج کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ میں نے وہ بچے والی ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا کہ بچے کو شیطان کہا جاتا ہے کہ بہت شیطانی کرتا ہے، یا یہ تو بہت زیادہ شیطان ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا لڑتا رہتا ہے۔ تو یہاں شیطان کہنا اس کی شرارت کی بنا پر ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ لوگوں کو ایمان سے روکنے کی بنا پہ نہیں ہوتا، ایمان چھیننے کی بنا پہ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا اگر کسی کو شیطان کہا جاتا ہے اس کے بد فعلی کی وجہ سے، مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نام کا مسلمان ہے، تو بھی اس کو ہمارے عرف عام میں عوام کہتی ہے کہ یہ تو ایک نمبر کا شیطان ہے، تو پکا شیطان ہے، کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ برے کام کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی والا شیطان ہے کہ جس کو جنت سے نکالا گیا۔ اور بد عقیدہ کے تعلق سے جیسے کہ آپ نے کہا، وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ بد عقیدہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ راہ کو بہکاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی جو کوالٹی لی جاتی ہے شیطان کی وہ کہ لوگوں کو حق سے روکنا اور لوگوں کو حق دکھا کر حق سے روکنا، یعنی بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، نیکی کے کام پہ لے جا رہے ہیں، یا لوگوں کو برائی سے منع کر کے اچھائی کی طرف لا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ خود صحیح عقیدے اور راستے سے لے جا کر دوسرے راستے پہ لے جاتے ہیں، پھر بندے کا راستہ بھٹکانے کے بعد اس کا جو ہے نا ایمان خطرے میں آتا ہے۔ تو یہی کام جو ہے نا شیطان کرتا ہے، تو اس کام کی مشابہت کے بنا پر ان کو بد عقیدہ لوگوں کو شیطان جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی جو کسی ایک پرٹیکولر کام کی جب مشابہت کسی چیز سے لی جاتی ہے تو اس سے وہ کل مراد نہیں ہوتا، وہ اس سے جز مراد ہوتا ہے۔ جس کی مثال میں نے ابھی شیر سے دی کہ اگر کسی کو ہمت کی وجہ سے شیر کہا جائے گا تو وہاں اس کے کھانے کو اگنور کر دیا جائے گا، شکار کرنے کو اس کے اگنور کر دیا جائے گا، 4 پیروں سے چلنے کو اگنور کر دیا جائے گا، اس کی وہ خاص کوالٹی لی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کسی کو آپ دنیاوی مثال دیکھ لیں، ابھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں یا اس چیزوں کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، تو بندے اس کو بھی جو ہے نا انجینئر سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سائنٹسٹ تو مشرک بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے عقیدے مراد تھوڑی نہ لیے جاتے ہیں کسی کو سائنٹسٹ سے تشبیہ دیتے وقت۔ کیا کبھی خیال میں یہ چیز آئی کہ بھئی اس کو سائنٹسٹ بول دیا، اور جو ہے نا سائنٹسٹ جتنے ہوتے ہیں یا زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ تو یہودی ہوتے ہیں، تو اس بندے کو کافر بول دیا کیونکہ یہودی بول دیا گیا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں عوام اور عرف کے اندر جو کلام کیا جاتا ہے نا، وہ کسی پرٹیکولر چیز پہ کیا جاتا ہے، تو وہاں اس سے وہی مراد لی جاتی ہے۔ اور اس کو ہندی زبان میں آپ سمجھیں کہ گاگر میں ساگر کہنے والی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کو ہمت والا کہنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو وہاں ٹوٹل اس کو ایک لفظ جو ہے نا شیر بول دیا جاتا ہے، تو اس سے وہ بندہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی اس سے کہنا کیا مراد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خیر الکلامی ما قل و دل، کہ کلام وہ خیر والا کہ جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اگر کسی کو جو ہے نا شیطان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ابلیس نہیں لیا جاتا، بلکہ کبھی شرارت مراد لی جاتی ہے بچے کے طور پہ کہ بھئی شرارت بہت کرتا ہے، کبھی یہ کہ اس کی بدفعلی مراد لی جاتی ہے کہ بھئی کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ جیسے شیطان ہے کبھی نیک کام کرتا ہی نہیں ہے اور برائی والے کام کرتا ہے اور برائی والے کاموں پر لاتا ہے۔ تو اس مشابہت پہ، اس کوالٹی کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ بھی مراد ہوتا ہے شیطان کہتے وقت، اور کبھی شیطان کہتے وقت یہ مراد ہوتا ہے کہ جس طرح وہ
रास्ते से हटाता है, खुद ने एक काम तो नहीं करता लेकिन दूसरों को भी हटाता है, तो कभी बदअकीदा को इस एतबार से भी शैतान कहा जाता है कि भाई ये रास्ते से हटाने वाले, उसकी मिसाल या उसकी मुशाबहत से काम करने वाले। तो कभी भी जब किसी को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना, तो उसके कुल से तशबीह नहीं दी जाती, कभी कभी उसके जुज़ से भी तशबीह जो है वो दी जाती है, तो उसमें कुफ्र का हुक्म नहीं होता। अलबत्ता अगर बाहर शरीयत में ऐसा वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं लिखा हो कि किसी को शैतान के ना कुफ्र है, तो उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं होगा जो मिसालें मैंने बयान की, बल्कि उससे मुराद ये होगा कि किसी को, मुसलमान को, यानी काफिर की निस्बत यानी कुफ्र की निस्बत समझते हुए उसको शैतान या इबलीस कहना, यानी मिसले इबलीस उसको काफिर कहना कि भाई जिस तरीके से शैतान है यकीनन काफिर है कतई, इसी तरीके से ये शख्स भी जो है ना वो इबलीस है, यानी ये भी ऐसा ही काफिर है। तो उससे मुराद वो होगा कि किसी को शैतान कहना कुफ्र है। वैसे ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है कि बाहर शरीयत में ऐसा लिखा हो कि किसी को शैतान कहना कुफ्र है, क्योंकि इसकी सूरतें जो है ना वो मैंने बताई हैं वो इस तरीके से हो सकती हैं और कुरान के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला ने ख़ुद मिसालें दी हैं मकड़ी और गधे के साथ, जिससे ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कभी कभी किसी के ख़ास काम की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, ये अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, यानी एग्ज़ाम्पल देना, और बुराई की तरफ भी हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कभी बड़े को भी ये कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, यानी क्या बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग है, या बिल्कुल बच्चों वाले काम है, या बिल्कुल तुमने बच्चों वाला काम किया। तो इससे क्या मुराद होती है, बच्चों वाला क्या काम किया? अब बच्चे वाले तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, छोटे बच्चे दूध भी पीते हैं, मट्टी में भी खेलते हैं, गिरते भी हैं, बोल भी नहीं पाते, लेकिन ये बड़ा शख्स सारे काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी वो कोई ऐसा काम बिगाड़ता है कि जैसे बच्चे काम बिगाड़ते हैं, तो यहाँ उन बच्चों की सिर्फ काम बिगाड़ने वाली क्वालिटी लेकर उस शख्स से जो है ना तशबीह दे दी जाती है कि इसने बच्चों वाला काम किया। तो इस तरीके से जो है ना शैतान लोगों को अगर कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है, तो कहने वाले पर जो है ना वो कुफ्र का हुक्म नहीं होता। ये इसकी जो है ना सवाल की एक्सप्लेनेशन। No